بسم اللہ الرحمن الرحیم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ 8 شوال المکرم میں جنت البقیع کی مقدس مزارات کو گرایا گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ظالم کون ہیں؟ وہ یزیدی ہیں۔ مظلوم کون ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور ظلم کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی معمولی ظلم نہیں، ظلم عظیم ہوا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمارے لیے ہماری ذمہ داری کو بیان فرمایا، راستہ معین فرمایا۔ فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے خصم اور دشمن بن کے رہو، مظلوم کی مدد اور مددگار بن کے رہو۔ اب اگر یہاں پر ہم نے صحیح طور پر مدد کرنی ہے مظلوم کی اور دشمنی کرنی ہے ظالم کی، تو ہمیں ظلم کو دیکھنا پڑے گا کہ ظلم کتنا بڑا ہوا ہے۔ ظلم کی گہرائی کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی وسعت کتنی تھی، اور ظلم کی گہرائی نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ مظلوم کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ فقط یہی ہو ذہن میں کہ ایک عمارت تھی جس کو گرا دیا گیا، تو نہ ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ظالم سے دشمنی کر سکتے ہیں۔ بس آؤ پہچانے کہ مظلوم کس عظمت کے مالک ہے۔ یہ مزارات مقدسہ فقط ائمہ معصومین کی مزاریں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو رسول اللہ کا گھر ہے۔ اس سے بالاتر یہ تو اللہ کا حرم ہے، یہ رسول اللہ کا حرم ہے۔ یہ جب معرفت ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی اور ہم مظلوم کی مدد بھی کر سکیں گے، ظالم سے دشمنی بھی کر سکیں گے۔ آؤ اپنی طرف سے نہیں، حضرت صادق علیہ السلام کے بیان سے عرض کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں یہ مزارات مقدسہ حرم اللہ ہے۔ ارشاد فرمایا میرے مولا نے کامل الزیارات میں ہے، مکہ تو حرم اللہ و حرم رسول ہی و حرم علی علیہ السلام۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ کعبہ فقط اللہ کا حرم ہی نہیں ہے، یہ ابھی تک ہم نے سمجھا ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں نا یہ رسول اللہ کا بھی حرم ہے، امیر المومنین کا بھی حرم ہے۔ سبحان اللہ، کیا معرفت ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں والمدینہ تو حرم اللہ و حرم رسول ہی و حرم علی امیر المومنین علیہ السلام۔ مدینے کو، مدار رسول کو، مسجد النبی کو، یہ آپ نے فقط رسول اللہ کا حرم نہیں سمجھنا، یہ پہلے اللہ کا حرم ہے، پھر رسول اللہ کا حرم ہے، امیر المومنین کا حرم ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں والکوفۃ حرم اللہ و حرم رسول ہی و حرم علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ یہ مولا علی کا مزار اور ان کی مسجد کو بھی فقط حرم امیر المومنین نہیں، یہ پہلے حرم اللہ ہے، پھر رسول اللہ کا حرم ہے، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے۔ یہاں پر 2 نقطے ہیں میرے عظیم سامعین مسلمین مومنین کے لیے۔ ایک تو حرم کسے کہتے ہیں، حرم کا کیا معنی ہے؟ مختصر لفظوں میں یہ ہے، حرم محترم گھر کو کہتے ہیں، حرمت والی 4 دیواری کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر تو حرمت وہی ہے جو حرمت الہی ہو، حرم اللہ، اللہ کی حرمت رکھنے والا گھر۔ یہاں پر حرمت الہیہ ہے، یہ اس قدر محترم گھر ہے کہ حرمت الہیہ رکھتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ذکر ظاہراً حضرت کا اور امیر المومنین کا ہوا ہے، یہ تو آپ پوری طرح جانتے ہیں۔ تو باقی ائمہ کے لیے کیسے ہے؟ یہ سب کے لیے کمال ثابت ہے، کیونکہ فرمایا ما هو لأولنا فهو ثابت لآخرنا۔ جو ہمارے پہلے کے لیے کمال ثابت ہوا ہے، جو فضیلت کمال اللہ نے کسی ایک کے لیے لفظوں میں ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، وہ سب کے لیے مہدی دوران تک کے لیے ثابت ہے۔ کسی کوئی آخری امام کے لیے کوئی کمال ثابت ہے تو وہ ہمارے لیے بھی ہے، وہ اختصاصات ہوتے ہیں جو فرق کر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ نمونے کے طور پر بیان کیا گیا، تمام کے لیے ہے۔ تو مزارات جنت البقیع حرم اللہ ہے، حرم و رسول اللہ ہے، حرم و امیر المومنین ہے۔ اب یہ ایک عام عمارت نہیں گرائی گئی، بلکہ اللہ کے حرم کو گرایا گیا، رسول اللہ کے حرم کو منہدم کر دیا گیا، اور امیر المومنین اور محمد و آل محمد کے گھر کی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔
آؤ تمہیں ایک اور مقام دکھاتا ہوں. فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ معصوم کی زیارت پر گئے ہیں نا، اور ابھی آپ وہ مثلا شہر میں داخل ہوئے اور حرم مبارک اور مزار مبارک کے وہ باہر والی باؤنڈری کے مثلا صحن میں ہیں، وہاں پر آپ جانے لگے ہیں، تو اس صحن میں داخل ہو کر یوں کہیں الحمدللہ الذی ادخلنی ہذہ البقعۃ المبارکہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اس مقدس اور مبارک سرزمین پر وارد فرمایا. التی بارک اللہ فیہا، کہ جس بقعہ مبارکہ میں بس اللہ برکت ہی نازل فرما رہا ہے. واختارہا لوصی نبیہ، اور اس بقعہ کو اللہ نے اپنے نبی کے وصی کے لیے چن لیا ہے. جملہ پہلا یہ ہے اللہم فاجعلہا شاہدۃ لی، پروردگارا اس مزار اور اس سرزمین کو، بقعہ مبارکہ کو میرے لیے گواہ بنانا کہ میں یہاں پر اس کا تعظیم کرنے آیا ہوں، میں اس کا احترام کرنے آیا ہوں، میں اس کو بوسہ دینے آیا ہوں، میں اپنی عرض ارادت اور اپنے التماس اور اپنے حق رعیت ادا کرنے آیا ہوں. اجعلھا شاہدۃ لی. اور پھر فرماتے ہیں جب آپ آگے چلے اور حرم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو کہو اللہم لبابک وقفت. یہ دوسری بات ہے، توجہ کیجئے گا. ہم کھڑے ہیں کسی معصوم کے حرم کے دروازے پر اور کہہ یہ رہے ہیں پروردگارا ہم آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو بس معلوم ہو گیا نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عظیم بندے ہیں جن کے حرم اور گھر کا دروازہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے. وَبِفِنَائِكَ نَزَلْتُ، میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے ایوان میں حاضر ہوا ہوں. وَبِحَبْلِكَ اعْتَصَمْتُ، آپ کی رسی سے میں معتصم ہوں. یہ اللہ کی رسی ہے، حتیٰ کہ ان کا حرم بھی اللہ کی رسی ہے. وَبِرَحْمَتِكَ تَعَرَّضْتُ، آپ کی رحمت کو متعرض ہوں کہ مجھے آپ کی رحمت مل جائے. وَبِوَلِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ تَوَسَّلْتُ، آپ کے ولی جس کی بھی بارگاہ میں ہے، 14 میں سے کسی کی بھی بارگاہ میں ہے، اس کے سے متوسل ہوں. فَجْعَلْهَا زِيَارَةً مَقْبُولَةً وَدُعَاءً مُسْتَجَابًا، اس کو میری قبول شدہ زیارت اور قبول شدہ دعا قرار دے. پھر فرماتے فَإِذَا بَلَغْتَ بَابَ الصِّحْن، صحن، جب صحن کے دروازے پر آپ پہنچے ہیں تو کہو اللہم ان ھذا الحرم حرمک، پروردگارا یہ حرم تو تیرا حرم ہے. سبحان اللہ، یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں. والمقام مقامک، یہ مقام آپ کا مقام ہے. جہاں یہ جو میں کھڑا ہوں پروردگارا یہ تیرا مقام ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ تیرے بندے کا مقام ہے. یعنی آیت تطہیر والی شخصیات کے مقامات اللہ کے مقامات، ان کا گھر بھی اللہ کا گھر اس طرح ہو جائے گا. ان کا حرم، ان کی مزارات ان کا گھر ہے، اور یہ ان کا گھر اللہ کا گھر ہے، اور یہ حرم اللہ ہے. تو جب یہ معرفت ہوگی تو 8 شوال کو جن مزارات کو گرایا گیا ہے در حقیقت اللہ کے حرم کو گرایا گیا، رسول اللہ کے حرم کو گرایا گیا، امیر المومنین کے حرم کو گرایا گیا، سیدۃ النساء العالمین کے حرم کو گرایا گیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حرم کو گرایا گیا، سید الشہداء علیہ السلام کے حرم کو گرایا گیا، اور یہ مہدی دوران تک کے حرم کی بے حرمتی ہوئی ہے. یہ سب کی بے حرمتی ہوئی ہے. یہ جنت البقیع کی مزارات کوئی معمولی مزارات نہیں ہے. تو آؤ، اگر مسلمان ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، تو اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو حضرت کی حرمت کی بے حرمتی کی گئی. اور اگر آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں اور ان سب کو مانتے ہیں، اور انہی سے ہم اللہ کے سجدے سیکھے ہیں، اللہ کی عبادت سیکھی ہے، تو پھر 8 شوال کو یہ سب مظلوم ہیں. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یہ سب کی سب شخصیات مظلوم ہیں. اب ہمارا اصل میں یہ جب معرفت ہوگی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ان کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، اپنا ولی قرار دیا ہے، لہذا ان سے دوستی کو اپنی دوستی، ان سے دشمنی کو اپنی دشمنی، ان پر ظلم کو اپنے اوپر ظلم قرار دیا ہے. اور اسی طرح ان پر ظلم دین پر ظلم ہے، محمد و آل محمد پر ظلم، قرآن پر ظلم ہے، شریعت پر ظلم ہے. سبحان اللہ. لہذا امام زمان فرماتے ہیں قاتلوا بقتلک الاسلام،
اے دادا حسین، آپ کو قتل کر کے انہوں نے اسلام کو قتل کر دیا ہے، اسلام قتل ہو گیا ہے۔ یہ شخصیات اس طرح کا مقام رکھتی ہیں، اور جب یہ معرفت ہو جائے گی اب پتہ چلے گا 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع، یوم انہدام جنت المعلا کتنا بڑا دن ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مظلوم کی نصرت اور مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کی سب سے بڑی نصرت کا نام ہے نظام عزاداری۔ عزاداری اللہ نے وہ نظام بنایا ہے جس کو محمد و آل محمد علیہ السلام نے چلایا ہے، اور ہمارے پاس ان کی میراث اور وراثت بطور امانت ہے۔ تو ہم اگر مقدر والے ہیں تو اس وراثت کو سنبھال کر مولا کے ساتھ عزاداری کریں گے، اور اگر بدبخت ہیں تو پھر عزاداری سے منہ چرائیں گے اور دور جائیں گے، تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ اور یہ جو ہم مظلوم کی مدد نہیں کر رہے، عزاداری نہیں کر رہے، تو صاحب العصر کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ سبب ہیں اس کی تاخیر کے۔ آؤ مظلوم کی مدد کریں۔ 8 شوال والے دن کوئی مسجد اور امام بارگاہ مومن مسلمین کی نہ ہو، جس دن اللہ کی حرمت کی پامالی پر ہم غمگین نہ ہوں اور اظہار غم نہ کریں، رسول اللہ کی حرمت کی بے حرمتی پر ہم اپنے غیظ و غصے کا اظہار نہ کریں۔ یہ حرمت رسول کو پامال کیا گیا ہے، حرمت دین کو پامال کیا گیا ہے، حرمت اسلام کو پامال کیا گیا ہے۔ 8 شوال اسلام کی مظلومیت کا دن ہے، شریعت محمدی کی مظلومیت کا دن ہے۔ 8 شوال دین اسلام، دین مبین کا مظلومیت کا دن ہے، قرآن کی مظلومیت کا دن ہے، خاتم المرسلین کی مظلومیت کا دن ہے، اور خاتم الائمہ علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف کی مظلومیت کا دن ہے۔ تو آئیں اس کو زندہ کریں، اور جب یہ اس مظلوم کی مدد کریں گے تو پھر تمام مظلوموں کی مدد بھی ہوتی چلی جائے گی، پھر ہم سر بھی کٹائیں گے ہر مظلوم کے لیے، ہر مغصوب کے لیے، کیونکہ حرمین شریفین اور یہ مقدس حرم مغصوب ہے، غصب شدہ ہے۔ اور آئیں خیانت کاروں کو، غاصبوں کو اس حرم سے نکالیں اور اس مقدس حرم کو پاک کریں، مزارات مقدسہ اپنے مقام پر قائم ہو جائیں۔ 8 شوال کو منائیں، امام زمان حضرت خاتم الائمہ علیہ السلام آپ کے یاور و ناصر و مددگار۔